خود فائنانس منسٹر رہا ہوں. میں نے ایک دریا کا سروے کیا تھا، دریائے پنچکوڑا تھا. 2.5 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن کمیشن کے خاطر یہ باہر کے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ کو میچور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں گیا وہ باشا ڈیم؟ ہر حکومت نے آ کر اس کا افتتاح کیا، لیکن یہ قیامت تک شاید مکمل نہیں ہوگا. آج حکومت ایک ختم ہو گئی، پی ڈی ایم. 14 اگست کا دن تھا، نئے وزیر اعظم نے حلف اٹھایا اور 15 اگست کو انہوں نے پہلا ڈرون حملہ کیا کہ 20 روپیہ فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کیا. پھر مسلسل 2 بار چند دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا کابینہ مکمل نہیں تھا، ابھی کیبنٹ نہیں بنی تھی، تو یہ فیصلہ کس نے کیا؟ ظاہر ہے تیرے جماعتی اتحاد نے اور اس سے پہلے کی حکومت نے آپ کے لیے، عوام کے لیے بارودی سرنگیں بچھائے ہیں جس میں آج آپ جل رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی پاکستانی کا بجلی کا بل اس کے آمدن سے زیادہ ہو، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر تنخواہ 25,000 ہو اور بجلی کا بل 40,000 ہو، وہ کیسے مہینہ گزارے گا؟ لوگ روز خودکشی کرتے ہیں. ٹیکسی ڈرائیور، ریڑھ لگانے والے، ٹرک ڈرائیور، ایک پنکھا اور 4 بلب جلانے والوں کے گھر 40,000 کا بل آ گیا ہے. اوسان خطا ہو گئے ہیں. خدا کے بندو کیا کرنا ہے؟ اور میرے معلومات کے مطابق اس میں دسمبر تک 75 روپے فی یونٹ اضافہ کرنا چاہتے ہیں. سن رہے کہ نہیں سن رہے ہو؟ 75 روپے فی یونٹ. کہتے ہیں آئی ایم ایف کا حکم ہے، تو چوری آئی ایم ایف کا، ہاتھ آپ کی حکمرانوں کا اور گردن عوام کا. تو اپنی اس گردن کے خاطر ان چوریوں کو اور ان ہاتھوں کو توڑنا چاہتے ہو یا سونا چاہتے ہو؟ آپ بجلی کا بل دے کے 16 اقسام کے ٹیکسز اس میں ہیں. بابا کس چیز کا ٹیکس آپ اس میں ڈالتے ہیں؟ میں نے جو بجلی استعمال کی ہے، 100 یونٹ استعمال کی ہو تو 100 کی قیمت مجھ سے لے لے، لیکن ادھر ادھر کے 16 اقسام کے ٹیکسز اس میں شامل کر کے آپ کیوں میرا خون نچوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں میرے بچوں کو رلانا چاہتے ہیں؟ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا، حکومت کو خبردار کرتے ہیں اس فیصلے کو واپس لے. ہم نہیں مانتے تمہاری ظالمانہ فیصلوں کو، آپ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لوگوں اس لیے میری بات سن لے. ہم نے چھوٹے بڑے جلسے کیے، ہم نے ریلیاں نکالی، چترال سے لے کر کراچی تک احتجاج بھی جاری ہے. اب عوام خود اٹھ رہے ہیں، بلوں کو جلا رہے ہیں. اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو واپس نہیں لیا، لوگوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ سکتے ہیں. تمہارے وابڈا کے دفاتر نہیں کھلیں گے. یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. میں نہیں مانتا ہوں آئی ایم ایف کی غلامی، میں نہیں مانتا ہوں ورلڈ بینک کی غلامی. میں آزاد پاکستانی ہوں. آؤ میرے ساتھ حساب کتاب کرو. میں بھی فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں بھی فائنانس کو جانتا ہوں. میں نے بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف والوں کو ڈیل کیا ہے. اس لیے لاہور کے لوگوں سن لو، 2 ستمبر کو کراچی سے لے کر چترال تک اس ظالمانہ فیصلوں کے خلاف
बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। हड़ताल होगा इंशाअल्लाह और भरपूर होगा इंशाअल्लाह। हम इस हुकूमत को मजबूर करेंगे कि अपने फैसले वापस ले ले। बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है ये फैसले, हजम करने के काबिल नहीं है ये फैसले। हमारे साथ अब देने के लिए मजीद पैसा नहीं है। लोगों के साथ शायद एक चीज रह गई है और वो सांस है, सांस। ये हुकूमत चाहती है कि लोगों के सांस लेने पर भी टैक्स लगाए अगर आप खामोश रहे। इसलिए मुल्क आपका है। अल्लाह ने आपको दरियाओं से नवाजा, मादिनियात से नवाजा, साहिलों से नवाजा, ज़हीन नौजवानों से नवाजा। अभी हमारी एक बेटी पूरी दुनिया में बरतानिया में जहानत में पहली नंबर आई है। क्या नाम है? नूरीन शीमा साहिबा। और आइंस्टाइन से ज्यादा ज़हीन। और ये सिर्फ एक बेटी नहीं है, मेरी हर बेटी इसी तरह ज़हीन है, मेरा हर बेटा ज़हीन है। लेकिन नाअहल हुक्मरानों ने पाकिस्तान का ये हाल किया है कि आज कभी हम एक मुल्क से मांगते हैं, कभी दूसरे मुल्क से मांगने पर मजबूर है। मैं बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जमात इस्लामी लाहौर की सारी क़ियादत का शुक्रिया अदा करता हूँ इस खूबसूरत मजलिस के इनेकाद पर। और इसी पर इख्तिताम करता हूँ कि तूले शब फ़िराक़ से न घबरा के ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसका सहर नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या मौजूद